سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وعلى آله وصحبه وبارك बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अज़्ज़ाहिदु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार तकवा इख्तियार फरमाने वाले दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے دنیا میں زہد اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو حکمت کی دولت سے مالا مال کر دیا، اس کی زبان کو حقیقی قوت گویائی عطا فرمائی، دنیا کے عیوب، دنیا کی بیماریاں اور ان بیماریوں کا علاج اس کو سکھایا، اور پھر اس شخص کو دنیا سے سلامتی کے ساتھ دارالسلام یعنی جنت کی طرف لے گیا۔ ناظرین کرام، مسلمانوں کی عسکری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ میدان کارزار میں کبھی بھی کوئی دشمن جو ہے وہ مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکا۔ تاریخ اسلام میں جب کبھی مسلمانوں میں ابتلا، مصیبت اور جب کبھی ان کو ناکامی و نامرادی کا منہ دیکھنا پڑا، اس کی وجہ اپنوں کی غداری اور دشمن کی عیاری ہی رہی ہے۔ معرکہ احد کے موقع پر عبداللہ بن ابی کی وہ جو منافقت تھی، اس سے لے کر اور ٹیپو سلطان شہید کی جو تھی شہادت تک، ہم دیکھتے ہیں یہ سقوط بغداد ہو، سقوط ڈھاکہ ہو، اسپین کا سقوط ہو، جہاں جہاں عرب اسرائیل جنگ ہو، مسلمانوں کو شکست سے دو چار ہونا پڑا۔ ناظرین کرام، آج ہم جس ہستی کے تذکار پاک جو ہے وہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یہ فخر ملت ہے۔ برِ صغیر کی تاریخ آزادی میں اور برِ صغیر کے جہاد آزادی میں اس کو جنگ آزادی نہیں کہتا، جہاد آزادی میں، اور آج یہ جو ہم آزادی کی فضا میں سانس لے رہے ہیں، یہ مملکت خداداد پاکستان میں جو ہم آزادی سے سر بلند ہو رہے ہیں، اس عمارت، اور میں یہ کہوں گا کہ اس مینار آزادی کی جو بنیادیں ہیں، اس میں بڑے پاک باز عظیم لوگوں کا پاک خون ہے۔ آج ہم فخر ملت اسی حضرت مولانا کفایت علی کافی شہید کا ذکر پاک کر رہے ہیں۔ یہ وہ ہستی تھی، تختہ دار کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، ذرا سوچئے یہ کتنا خوف کا عالم ہوتا ہے، لیکن تختہ دار کی طرف جب لے جایا جا رہا ہے تو بجائے خوف کے وہاں کیا کہا جا رہا ہے، اور ارتجالاً جو نعتیہ اشعار کہے وہ میں آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ کہا کہ کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، اور اتن سو کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے کافی و لیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ ناظرین کرام، حضرت مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شہید کیا گیا، جن کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا، برِ صغیر کی تاریخ آزادی میں جن لوگوں نے اپنا خون پیش کر دیا، اپنی جانیں پیش کر دیں، اور جن پر وہ ظلم و ستم ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ اسلام میں کربلا کے سانحہ کے بعد سب سے بڑا سانحہ یہ ہوا۔ 800 سال کی ہماری روشن تاریخ جو تھی، ہماری حکمرانی کی تاریخ جو تھی، اس سب کو کس نے گہنایا؟ وہ کون میر جعفر تھا؟ وہ کون میر صادق تھا؟ وہ کن صفوں میں تھا؟ ٹیپو سلطان شہید، اور یہ جنگ آزادی کو کامیاب جس نے نہیں ہونے دیا، وہ کون لوگ تھے؟ اور وہ کون لوگ تھے جو اپنی جان پر کھیل گئے، اور جن کے خون کی بدولت اللہ نے ہمیں یہ مملکت خداداد پاکستان عطا کی؟ ان میں بہت بڑا نام حضرت مولانا کفایت علی کافی شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور علامہ فضل خیر آبادی کالے پانی میں جنہوں نے اپنی جان جو تھی وہ دے دی، اور مفتی صدر الدین آزردہ، مولانا فیض احمد بدایونی، احمد اللہ شاہ مدراسی، مفتی عنایت احمد کاکوروی، مولانا کفایت علی کافی، مولانا رحمۃ اللہ کرانوی، جنہوں نے عیسائیت کے راستے میں ایک پورا میں کہوں گا پہاڑ کھڑا کر دیا۔ وہ جو تھے دلائل کے، ان کی کتابیں بڑی مشہور ہیں۔ ڈاکٹر وزیر خان اکبر آبادی، مولانا امام بخش صہبائی دہلوی، مولانا وہاج الدین مراد آبادی، اور مولانا رضا علی خان بریلوی، ناظرین کرام، اور ان کے ساتھ
درجنوں نہیں ہزاروں علماء جو تھے ان کو درختوں کے ساتھ باندھ کر نیچے سے ہاتھی پہ لے جاتے تھے. کیا کیا ظلم و ستم ان کے ساتھ ہوئے. آج ان کا ذکر پاک ہم کریں گے. میرے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں علامہ محمد شہزاد مجدی. آپ واقف ہیں, میرے مہمان بنتے رہتے ہیں. ان کے ساتھ ماہر اقبالیات ہیں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی. یہ دونوں ہی درجنوں کتابوں کے ماشاءاللہ مصنف ہیں. اور آخر میں نعت بہت خوبصورت آواز کے حامل اور کراچی سے آئے ہوئے میرے مہمان, ملک کے صف اول کے یہ نوجوان نعت خوان ہیں محمد خاور نقشبندی. ان سے آج ہم حضرت مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ کی نعت بھی سنیں گے. میں ابتدا کر رہا ہوں جناب شہزاد مجدی سے. جی مجدی صاحب, مولانا کفایت علی کافی کا جب نام آتا ہے نا تو ایک کیف طاری ہو جاتا ہے طبیعت کے اوپر, اور سر جھک جاتے ہیں ان کی عظمت کے سامنے. جی بلا شبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. آپ نے جو کلام پڑھا ہے ان کا نمائندہ ترین کلام, یہی اصل میں ان کا تعارف بھی ہے پورے کا پورا. ان کی پوری شخصیت, جہاں پر ان کا علم و فضل آپ دیکھیے. حضرت شاہ ابو سعید مجددی رامپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ نے حدیث پڑھی ہے. خاندان ولی اللہ ہی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دادا استاد ہیں. اور حضرت غلام علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ دہلوی کا فیض نقشبندی مجددی فیض ہے. اس میں جو آپ نے نام لیے ہیں ان میں سر فہرست نام مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ کے ساتھ حضرت شاہ احمد سعید مجددی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, جنہیں اس تحریک کی وجہ سے ہجرت کرنا پڑی تھی اور ڈیرہ اسماعیل خان موسیٰ زئی شریف سے ہوتے ہوئے پھر مدینہ منورہ پہنچے تھے. صحیح. یہ اس خاندان کے تلامذہ میں سے ہیں. اچھا. ان کے فیض یافتگان میں سے ہیں, یعنی ان کے اساتذہ اور شیوخ دونوں ہی لیڈر تھے اس تحریک جہاد آزادی کی اور جنگ آزادی کے, جس کو آپ نے جہاد کہا ہے. وہ اتنا بڑا جہاد تھا غازی صاحب کہ اس کے اندر صرف عامت الناس نہیں ہے, اس کے اندر وقت کے جید اکابر مشائخ اور جید علماء اور جید شعراء. اب مجھے کافی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں جو سب سے عجیب بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف عالم دین مبلغ شریعت کا, اور دوسری طرف محدث, اور دوسری طرف اعلیٰ ترین شعری ذوق. کمال ہے. اور پھر اس کے بعد آپ تختہ دار کی طرف جاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وارفتگی سے یاد کرتے ہیں غازی صاحب, یہ وجہ ہے جب آپ کو 1858 میں پھانسی ہوئی ہے اور آپ اس وقت تختہ دار کی طرف جا رہے تھے, مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی کی عمر 2 سال تھی اس وقت. اچھا جی. اور ان پر ذرا اثر دیکھیے اس عظیم پیشوا کا اور اس قائد کا کہ کیا کہتے ہیں. مولانا شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی بہت کم کسی سے متاثر ہوتے تھے. صحیح بات. آپ نے کہا, کہتے ہیں مہکا ہے میرے بوئے دہن سے عالم, یا نغمہ شیریں نہیں تلخی سے بہم, کافی سلطان نعت گویاں ہے رضا. واہ واہ واہ. کافی سلطان نعت گویاں ہے رضا, انشاء اللہ میں وزیر اعظم. واہ 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 واہ. یہ تعلق ہے ان کا. اور پھر ایک جگہ کہتے ہیں پرواز میں جب مدحت شاہ میں آؤں, تا عرش پرے فکر رسا سے جاؤں, مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا, کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں. واہ واہ واہ. یعنی جہاں آ کے ان کی نگاہ ٹھہری ہے حضرت کافی علیہ رحمہ پر, وہ ہے درد اور سوز. اور جو آپ نے جاتے ہوئے میسج دیا ہے کہ یہ سب کچھ لٹ جائے گا, سب کچھ ختم ہو جائے گا, لیکن پر زبانوں مصطفیٰ رہ جائے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا ڈنکا بجتا رہے گا. یہ وجہ ہے کہ حضرت کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس وقت جہاد آزادی کا وہ دور شروع ہوا ہے اور آپ نے اس میں فتویٰ دیا, اپنے علم کو پہلے استعمال کیا, پھر اپنے عمل کو, پھر جمعے کی مساجد کے بعد خطابات, اور لوگوں کو مطمئن کیا اس سلسلے میں کہ یہ جو اس وقت علماء نے سٹیپ لیا ہے وہ بڑا اہم ہے اور عین وقت کا تقاضا ہے, اور تسلسل ہے اس تحریک کا جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کی تھی. ٹھیک. اس کے یہ اثرات تھے ان پر, اور ان کے پھر اثرات تھے کہ بعد میں پاکستان مارز وجود میں آیا. جب لوگ مطمئن ہوئے, پھر آپ کو صدر الصدور کا اور صدر الشریعہ کا چیف جسٹس کا عہدہ دیا گیا. باقاعدہ جس وقت وہ ریاست قائم ہوئی اس میں آپ کو عہدہ دیا گیا, آپ نے فتویٰ تحریر کیا, اس کی تائید پورے برے صغیر کے علماء کے علماء نے کی ہے.
اب یہ سارا جو کریڈٹ ہے اس جنگ آزادی کا جن دو بڑے لوگوں کو جاتا ہے، ان میں سے ایک حضرت حافظ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ مولانا فضل خیر آبادی اور لیکن اب مجھے عجیب بات یہ لگتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں اتنے فنا ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وہ کیا ہے کہ کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان غیب جانے دیگرس، یہی شعر تھا. پڑھ رہے تھے مولانا عبدالستار خان نیازی جب ان کو ختم نبوت کی تحریک میں سزائے موت کا حکم ہوا تھا تو جیل میں وہ وجد کر رہے تھے اور رقص کر رہے تھے. تو جیل سپرڈنٹ نے حیران تھا، اس نے کہا شاید ان کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ بریت کا آ گیا ہے پیغام. تو اس نے کہا مولانا آپ کو تو کنوکشن ہو گئی سزائے موت. وہ کہا تبھی تو وجد کر رہا ہوں، تبھی تو رقص کو رہا ہوں. جی غازی صاحب بالکل مولانا سید کفایت علی کافی ان عظیم رہنماؤں میں سے ہیں جن کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں، جن کی قربانیوں نے آگے چل کے آزادی کی جد و جہد کو زندگی بخشی. غازی صاحب اس ماحول کو دیکھیں کہ جس وقت جنگ آزادی کا اعلان ہوا تو جیسے ابھی ذکر بھی ہو چکا کہ حضرت کافی نے اس پہ فتویٰ دیا، اس کا حصہ بنے. یہ وہ ماحول تھا جس وقت انگریز ہندوستان میں اپنے پنجے گاڑ چکا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ مغلیہ دربار صرف نام کی حد تک تھا. مغلیہ بادشاہت صرف وہ کہتے ہیں نا کہ شاہ عالم دلی تھے پالم، مختصر سا اس کا محل کے اندر ہی اس کا اقتدار تھا، اس کے بعد اس کا اقتدار کا کوئی تصور نہیں تھا. ایسے ماحول میں علماء مولانا فضل خیر آبادی اور سید کفایت علی کافی اور عنایت احمد کاکوروی ایسے لوگ کھڑے ہوئے. یہ کیوں کھڑے ہوئے؟ ان کو نظر آ رہا تھا کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے، کیونکہ دو بڑے مسائل تھے غازی صاحب اس جنگ آزادی کے. ایک تو اس کی کوئی مرکزیت نہیں تھی، کوئی ایسی مرکزی لیڈرشپ نہیں تھی جو اس پورے جہاد آزادی کو کنٹرول کرتی، اس کے ثمرات کو کنٹرول کرتی. اب غازی صاحب جب آپ کو پھانسی دے دی گئی، اس کے بعد آپ کی تدفین بھی رات کی تاریکی میں وہیں کی گئی. بعد میں سید نعیم الدین مراد آبادی کے جو بیٹے ہیں ظفر الدین مراد آبادی، وہ بتاتے ہیں کہ کچھ وقت کے بعد وہاں پہ سڑک بنانے کے لیے جب کھدائی ہوئی تو حضرت کی قبر کھل گئی، تو آپ کا جسد مبارک بالکل اس طرح تھا جس طرح ابھی دفن کیا گیا ہو. اور وہ سڑک ٹیڑھی ہے وہاں سے، وہاں سے ابھی سڑک ٹیڑھی ہے. تو اب یہ سبب، یہ وہ مردان کار تھے غازی صاحب جنہوں نے آگے چل کے جد و جہد آزادی کے چراغ کو اپنے لہو کا تیل دیا اور لوگوں میں وہ انسپائریشن پیدا کی، وہ جذبہ پیدا کیا کہ آپ کے اوپر مقتدر اور سامراجی طاقتیں کتنی ہی قوی کیوں نہ ہوں، آپ نے اس کے سامنے جھکنا نہیں ہے، کمپرومائز نہیں کرنا اور حق کے لیے جینا ہے. مجدی صاحب بے نام و نشاں ہو گئے ملت کے وہ غدار، تو آج بھی زندہ ہے میرے صاحب کردار. یہ ان کے لیے کہہ رہا ہوں. بے شک. اور تو عشق کے مقتل میں اکیلا ہی کھڑا ہے، تو اپنی بلندی میں ہمالہ سے بڑا ہے. جی اللہ اکبر. اب یہ جو میسج دے گئے ہیں یہ کلام اسی لیے محفوظ رہ گیا، ورنہ پھانسی کی طرف جاتا ہوا شاعر دیوان میں کلام تو نہیں لکھتا نا. غازی صاحب اب جو بتا رہے ہیں کہ پبلکلی پھانسی دی گئی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، اور آپ کا یہ جذبہ دیکھا اور آپ کی کمٹمنٹ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ آپ کا تصنیفی کام ہے، اور تصنیفی کام میں بھی اہم ترین کام یہ ہے کہ آپ نے شمائل ترمذی جیسی کتاب کو شعروں میں منظوم فرما دیا. یہ میرے پاس ہے بہار خلد کے نام سے شمائل ترمذی کا منظوم ترجمہ. واہ واہ، بڑا مشکل کام ہے، وہ بہت ہی مشکل کام ہے، اور میں سمجھتا ہوں آپ کی قادر الکلامی کی اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی
کہ آپ کی 90% جو بکس ہیں وہ منظوم ہیں. مثلا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا پورا رسالہ ترغیب و اہل سعادات جو ہے درود شریف کے فضائل میں، وہ سارا منظوم کیا. یہ وجد آور اس کی جو تمہید آپ نے منظوم لکھی ہے شعروں میں، یہاں تک کہ شاید ہی اس کی کوئی مثال ملے، میں بطور نمونہ پڑھ دوں. اور جو آپ کا جو کلام ہے وہ تو پھر اعلیٰ حضرت جیسی ہستی خود کو جس کا وزیر اعظم کہے اس کے امام نعت گویا ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے. اس کتاب کا جو ابتدائیہ ہے پہلا ہی پیج ہے، سلطان نعت گویا کا لقب دیا، یعنی سلطان نعت گویا اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں. واہ واہ واہ. اور نہیں کسی نے، عام کوئی کہتا تو اور بات تھی، ان کا کہنا بہت بڑی بات ہے، اور خود کو ان کا وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، ان کا نائب کہہ رہے ہیں. بلکہ اعلیٰ حضرت کہا کرتے تھے کہ ہندوستان میں تو 2.5 نعت گو شعراء ہیں، ان کا یہ کہنا. آج بڑے بڑے ہر بندہ خود کو امام نعت گویا اور حسان ہند کہتا ہے. وہ کہتے تھے حضرت کافی ہیں نعت گو شاعر، اور میں ہوں نعت گو شاعر، اور آدھے مولانا حسن رضا ہیں. یہ معیار تھا ان کا اعلیٰ حضرت امام احمد کا. اور آپ سوچئے کہ انہوں نے ان کو سلطان نعت گویا. اب دیکھیے غازی صاحب، میں تبرکن پڑھنے لگا ہوں. تعالی شانہ کا وصف لکھنے میں کب آتا ہے؟ ابتدا ہے حمد سے، جو لوگ نثر میں کرتے ہیں انہوں نے نظم میں کی ہے کہ شکل بید یا دہشت سے خامہ تھر تھراتا ہے، اور ذرا اے برکت احمد زباں تک میری آ جانا، ذرا اے برکت احمد زباں تک میری آ جانا، کہ تیرے ہی وسیلہ سے قلم کافی اٹھاتا ہے. واہ واہ واہ. اب یہ پوری شمائل ترمذی جس نے پڑھی ہوئی ہے بس اس کی داد وہی دے سکتا ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ و حرف کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کو، شمائل کو، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم مقدس کے ایک ایک عضو کو، اور پھر آپ کے زیر استعمال چیزوں کو اشعار کے اندر منظوم کرنا، یہ کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. حضرت کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ادبی پایا ہے غازی صاحب، اس کا اندازہ آپ اس کلام سے، تنولی صاحب میں آپ کو بھی مخاطب کروں گا. آج کے ہمارے دور کے بڑے عظیم نعت کو شاعر حفیظ طائب، ان کے کلام پر بھی آپ کو حضرت کافی کا اثر نظر آئے گا. ٹھیک. اور اتنی جدت ہے ان کے بیان میں، آپ دیکھیے، اور زبان اتنی صاف اور اتنی شستہ زبان ہے. یہ حفیظ طائب صاحب کا پڑھنے لگے؟ جی نہیں، حضرت کافی کا. ٹھیک. پھر آپ یہ پڑھ کے سن کے جب حفیظ طائب صاحب کی نعت پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت کافی اپنی وفات کے 100 سال کے اوپر گزرنے کے بعد آنے والے اردو کے پاکستان بننے کے بعد کے نعت گے وہ شعراء پہ ان کا کیا اثر ہے. آپ کی نعت پہلے دیکھیے، کہتے ہیں دیکھتے جلوہ دیدار کو آتے جاتے، دیکھتے جلوہ دیدار کو آتے جاتے، گلے نظارہ کو آنکھوں سے لگاتے جاتے، اور ہر سحر روئے مبارک کی زیارت کرتے، ہر سحر روئے مبارک کی زیارت کرتے، داغ ہرما دل محزون سے مٹاتے جاتے، دشت یثرب میں تیرے ناکا کے پیچھے پیچھے. اس کو ہم دشت طیبہ پڑھتے ہیں یثرب کو. دشت طیبہ میں تیرے ناکا کے پیچھے پیچھے، دھجیاں جیب و غریب آنکھی اڑاتے جاتے. اس پر پھر پوری نعت ہے حفیظ طائب کی. جب آپ وہ نعت پڑھیں گے اور کافی کی نعت کو ملا کے دیکھیں گے تو وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی الگ سے کریڈٹ ادبی اردو ادب کے اندر ہے کہ آپ نے نعت کو ایک نئی جہت دی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
سيدنا ومولانا محمد ویلکم بیک ناظرین کرام. مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ خود جو نقشہ لکھا ہے کہ اس وقت جو انگریز نے ظلم و ستم ڈھایا مسلمانوں پر اور علماء اور مشائخ پر اور عوام پر، اس کا جو ذکر مولانا نے کیا یہ ان کے قلم سے ہے. فرماتے ہیں اس ابتلائی عظیم میں پردہ نشین خواتین پیدل نکل کھڑی ہوئیں، ان میں بوڑھی اور عمر رسیدہ بھی تھیں جو تھک کر عاجز ہو گئیں. بہت سی خوف سے جان دے بیٹھیں اور 50 عفت و عصمت کی بنا پر ڈوب کر مر گئیں. اکثر پکڑ کر قیدی بنائی گئیں اور طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہو گئیں. کچھ کو بعض رذیلوں نے لونڈیاں بنا لیا اور بعض چند ٹکوں کے بالعوض بیچ ڈالی گئیں. بہت سی بھوک پیاس کی تاب نہ لا کر مر گئیں. بہت سی ایسی غائب ہوئیں کہ پھر نہ تو لوٹ کر ہی آئیں نہ ان کا کچھ پتہ ہی چل سکا. ہزاروں عورتیں اپنے سرپرستوں، شوہروں، باپوں، بیٹوں اور بھائیوں سے جدا کر دی گئیں. بہت سی صبح کی سہاگن عورتیں شام کو بیوہ بن گئیں اور شب کو آغوش پدر میں سونے والے بچے صبح کو یتیم ہو کر اٹھے. کتنی ہی عورتیں اپنی اولاد وغیرہ کے غم میں گریہ و زاری کرتی تھیں اور کتنے مردوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا جاری تھا. شہر چٹیل میدان اور بے آب و گیا جنگل بن گیا تھا. یہ حضرت مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے خود اپنے قلم سے وہ سارا منظر جو ہے بیان کیا گیا. جی تلوری صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. یہ دیکھیے یہ وہی لوگ ہیں جو آج ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. علماء کو سور کی کھال میں لپیٹنا، پھر اس کو کوئلوں پہ رکھ کے ان کو جلا دینا، ہاتھی کے اوپر ان کو بٹھانا، جا کے درخت کے نیچے ان کو پھانسی پہ لٹکا کے باندھ دینا ہاتھی سے، ہاتھی کو آگے چلا دینا. اب ہاتھی اس کو کھینچ رہا ہے اور خود وہ ڈگلس یا کیا اس کا نام ہے اس نے لکھا کہ جب ہم اس طرح پھانسی دیتے تھے تو علماء کی شکل جو ہے انگریزی کے 8 کی طرح 8 بن جاتی. یہ ظلم کی یعنی انتہا تھی. اور پھر جلاتے تھے، لاشوں کو جلا دیتے تھے. جو کالا پانی کی شرم آنی چاہیے. جزیرہ انڈیمان اور جزائر انڈیمان میں علامہ مولانا فضل خیر آبادی کو جب رکھا گیا تو پہلے ان کے کسی عزیز کو ملنے کی اجازت نہیں تھی قیدی کو. پھر جب ان کے بیٹے کو الٹیمیٹ اجازت دی تو یہ اتنے بے ایمان لوگ تھے. اجازت جب دی ان ظالموں نے تو پہلے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ مولانا فضل خیر آبادی فوت ہو گئے. ان کے بیٹے کو پروانہ دیا کہ آپ اب باپ کی زیارت کر لیں. جب وہ جیل کے دروازے پہ پہنچے ان کے صاحبزادے تو آگے سے ایک جنازہ آ رہا تھا اور لوگ کافی سارے اس کے ساتھ آ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہنے لگے یہ مولوی فضل خیر آبادی تھے، کوئی وہ فوت ہو گئے اندر جیل. تو یہ تشدد ہمارے ان بزرگوں ان اکابرین پہ کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں جی یہ شہزاد مجدی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو بہت جلسوں میں جاتے ہیں اور ماشاءاللہ نامور عالم دین ہے. مولانا فضل خیر آبادی کے ساتھ اہل محبت نے بھی، مسلک اہل محبت کے لوگوں نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. ہماری نوجوان نسل کو متعارف ہی نہیں کرایا. مولانا فضل خیر آبادی وہ ہیں جن کی عظمت کے سامنے امام احمد رضا بھی گردن جھکا دیتے ہیں. بلا شبہ وہ تو خود ان کی فکر کا تسلسل ہیں. وہی میں نے کہا اور اسی فیض کو لے کے آگے چلیں، انہوں نے اس کو آگے بڑھایا. غازی صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. جی غازی صاحب یہی قربانیاں تھیں جنہوں نے یہاں پہ جو آزادی کا حقیقی تصور تھا اس کو محفوظ رکھا. ٹھیک. غازی صاحب آپ دیکھیں ابھی اعلیٰ حضرت کا ذکر ہوا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جب یہاں جد و جہد آزادی شروع ہوئی اس کی حقیقی روح کون لوگ کیری کر رہے تھے یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ وہی لوگ تھے جو فضل خیر آبادی کی فکر کے وارث تھے. ٹھیک. جو سید کفایت علی کافی کی فکر کے وارث تھے. ہم بھی انہی کی فکر کے وارث. غازی صاحب جو مولانا عنایت احمد کاکوروی کی فکر کے وارث تھے. ایک مثال میں دوں گا، جب یہاں پہ تاریخ خلافت چلی، تاریخ ہجرت چلی، تاریخ ترک موالات چلی، اس تاریخ ترک موالات اور تاریخ ہجرت کے روپ میں اس کے پردے میں ہندو ذہن نے مسلمانوں کو ہر طرح سے اجاڑنے کا پروگرام بنا لیا. ٹھیک. واحد آواز جو اس دور کے اندر کلمہ حق تھی اور کلمہ حقیقت تھی، حقائق پر مبنی آواز تھی، بصیرت پر مبنی آواز تھی، وہ احمد رضا خان کی تھی. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب انہوں نے فرمایا کہ یہ ہندو کی سازش ہے. ڈاکٹر صاحب انگریز نے مسلمانوں پہ ظلم کیوں کیا؟ وہ یہ سمجھتا تھا کہ 800 سال انہوں نے حکومت کی ہے، میں نے ان سے حکومت چھینی ہے، ہندو نہیں مجھ سے چھین سکے گا، یہ طاقتور قوم ہے، ان کے اندر ایک جذبہ یہاں تجزیہ انگریز نے کروایا. جو ان کا ایک یہاں پہ عہدیدار تھا شیکسپیئر، اس کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ ذرا دیکھیں مسلمان ہی ہمارے خلاف کیوں کھڑے ہوتے ہیں. ہاں.
انہوں نے جو رپورٹ پیش کی اس رپورٹ کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے، پہلی بات تو ان میں ان پڑھ کوئی نہیں ہے، اچھا یہ سارے پڑھے لکھے ہیں واہ A to Z۔ دوسرا ان کا نصاب ایسا ہے، یہ غلامی سکھاتا ہی نہیں، یہ حکمران پیدا کرتا ہے۔ ہاں جس نصاب کو ان لوگوں نے پڑھا ہے مسلمانوں نے، یہ آپ کے سامنے کبھی جھکیں گے نہیں۔ اچھا پھر تو اب انہوں نے کیا کیا؟ نہیں ٹھہر جائیں، رک جائیں، پھر ہم یہ کر رہے ہیں اس وقت کہ ہم صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، سلطان محمود غزنوی، ان سب کو ہم بلا رہے، طارق بن زیاد، ان کو ہم بلا رہے ہیں، پھر ہم ٹھیک کر رہے ہیں، نور الدین زنگی۔ اچھا غازی صاحب آپ دیکھیں تحریک آزادی کے رہنما کون لوگ تھے؟ علماء دین ہی تو تھے۔ تو یہ علماء دین اسی نصاب سے نکلے تھے نا، بخت خان روہیلہ کے کمانڈر تھے صحیح ہے، اس کا فیض علی کافی، اور بخت خان روہیلہ اور اس کو جتنا گائیڈ کرنے والے تھے سارے یہ علماء تھے۔ اس کو جو جورسپروڈینشل سپورٹ اپنے فتاویٰ کے ذریعے سے دے رہے تھے یہ علماء تھے۔ عوام کو موٹیویٹ، جیسے ابھی مجدد صاحب نے ذکر کیا، پبلک میں جا کے موٹیویٹ کر رہے تھے یہ علماء تھے۔ تو یہ مائنڈ سیٹ کہاں سے آیا تھا؟ اسی نظام تربیت سے آیا تھا۔ بلکہ میں یہ کہوں گا جی کہ یہ ایک کیا اس کو کہتے ہیں، ایک مزاج کا اور ایک رویے کا نام ہے۔ ایسا ہی ہے، میر جعفر اور میر صادق شخص بھی تھے، ایک اور ایک کریکٹر ہے۔ نظام اس طرح بھی، تو کریکٹر ایک بھی ہے۔ نظام بھی اس کے پیرالل چل رہا تھا نا جی۔ یہ وفا والے تھے، ہاں وہ جفا والے بے وفا تھے۔ اچھا اس میں غازی صاحب جو آپ نے اشارے دیے ہیں، ایک چیز میں صرف ایڈ کر دوں، تنولی صاحب، انگریز نے تو باقاعدہ دکانیں لگائی ہوئی تھیں اور وہاں بولی لگ رہی تھی ہاں کہ غدار کی یہ ریٹ ہے، ہاں اس ٹائپ کے غدار کا اس طرح ریٹ ہے۔ اچھا، تو ایک یہ آپ نے کہا نا بند یہ ڈیلی بیسس پہ بنتے تھے، اچھا ریٹ کے حساب سے بنتے تھے۔ واہ۔ جہاں بولی زیادہ لگ گئی، مثلا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ جیسے نہایت مطلوب شخصیت ہے، تو اس کے لیے پھر ریٹ بھی بڑا لگتا تھا، تو اس لیے پھر بکنے والے بھی ڈیلی بیسس پہ ملتے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر تنولی، آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین کرام، جی چاہ رہا ہے کہ آج وہ شعر پڑھ دوں کہ چار دیواری زندہ سے ڈرانے والوں، تم نے میدان وفا میں ہمیں دیکھا ہی نہیں، رب کعبہ کی قسم زندہ جاوید ہے ہم، اور موت سے ڈرنا ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ یہ جی ہاضمہ خرابی اگر ہو تو اس کا علاج ہے۔ اگر کسی شخص کو بد ہضمی کی شکایت رہتی ہو تو کھانا کھانے کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105 7 مرتبہ پڑھ کر نمک پر دم کر کے وہ نمک کھا لیں، انشاءاللہ بہت جلد سے بیماری سے شفا مل جائے گی۔ شرط یہ ہے اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں۔ سید علی مرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں، آخرت تمہارے رہنے کا گھر ہے، بس اس کے لیے وہ سامان تیار کرو جو ہمیشہ تمہارے کام آئے۔ جی خابر۔ اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ، مولا علی مشکل کشا کشف الدجا بجمالہ، حسنین جانے فاطمہ حسنت جمیع خصالہ، یعنی سید محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ بہار خلد ہے روئے محمد، سبحان اللہ۔ شمی میں جاں فضا روئے
صحیح سرریاض بے مثالی، صحیح سرریاض بے مثالی، صحیح سرریاض بے مثالی، قدرانائے دل جوئے محمد، قدرانائے دل جوئے محمد، نہ دیکھا ہو زمین پر جس نے فردوس، نہ دیکھا ہو زمین پر جس نے فردوس، وہ آ کر وہ جا کر دیکھ لے کوئے محمد، وہ جا کر دیکھ لے کوئے محمد، کوئی پیدا ہوا ایسا نہ ہوگا، کوئی پیدا ہوا ایسا نہ ہوگا، عدیم المثل ہے روئے محمد، عدیم المثل ہے روئے محمد، ہمیں ہے وہ جگہ محراب طاعت، ہمیں ہے وہ جگہ محراب طاعت، ہمیں ہے وہ جگہ محراب طاعت، جہاں ہے ذکر گیسوئے محمد، سبحان اللہ، جہاں ہے ذکر گیسوئے محمد، دل وحشی ہے زنجیریں توڑاتا، دل وحشی ہے زنجیریں توڑاتا، دل وحشی ہے زنجیریں توڑاتا، بشوق یاد گیسوئے محمد، بشوق یاد گیسوئے محمد، بسب کافی ہے آگے جائیں آداب، بسب کافی ہے آگے جائیں آداب، بسب کافی ہے آگے جائیں آداب، کہاں تو اور کہاں روئے محمد، کہاں تو اور کہاں روئے محمد، بہار خلد ہے روئے محمد، شمع میں جاں فضا روئے محمد۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم